تم اللہ دو انعام دے گا، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا، دنیا کے کام آسانی کے ساتھ سنوریں گے، دنیا بن گئی، محبت والی زندگی مل گئی، تو اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں۔ اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کی زندگی بن گئی، یہاں کے کام درست ہو گئے تو یہاں کی زندگی بن گئی۔ اور کیا چاہیے؟ یہاں بھی زندگی خوشگوار، محبتوں والی، اور آخرت میں کامیابی والی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دو انعام دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سب سے بڑی کامیابی وہی۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں شادی کے بارے میں بھی بتایا ہے، حضور نے شادی کر کے بھی ہمیں بتایا ہے، نمونہ رکھا ہے، آئیڈیل رکھا ہے، شادی میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی سب کچھ بتایا ہے۔ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کر کے دیکھا ہے خوشی کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ناجائز چیزیں، غلط چیزیں، رسم و رواج، یہ خوشی میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور غم میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہے، اس موقع پر یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو کرے گا وہ کامیاب ہے، لیکن ہم ایک نئی زندگی کی نیو ڈال رہے ہیں، بنیاد ڈال رہے ہیں، اور اس میں گناہ کو شامل کر رہے ہیں۔ اب گناہ کی چیزیں کیا ہیں؟ رسم و رواج کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی ہیں، گانا بجانا ہے، گناہ کی چیزیں ہیں۔ شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت ہے۔ دف کا کیا مطلب؟ اب آپ کے ہاں رسم و رواج ہے، یہ مزامیر بجاتے ہیں، بانسری بجاتے ہیں، بانسری کے بجائے ان سے کہو دف۔ دف ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول، ڈھول دونوں طرف بند ہوتا ہے، ایک طرف خالی ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، ان سے کہو وہ رکھیں بجائے، کوئی منع نہیں ہے، حدیث میں اجازت ہے، خوشی کا موقع ہے۔ یا چھوٹی بچیاں گیت گائیں، اس کی بھی اجازت ہے، گھروں میں گیت گائیں، یا خوشی کے موقع پر کسی پر جمع ہو کر گا لیں، یا نوجوان لڑکے بوڑھے میاں مولود پڑھتے ہوئے آ جائیں، خوشی کا موقع ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ خوشی ہے، اس طرح کی چیز جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری شادی و غمی ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت نہیں کہتی، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ گیت ایسے ہونے چاہیے جس میں شرک کی چیز ہی نہ ہو، گناہ کی چیز ہی نہ ہو، گالی وغیرہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، حضور کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک بچی کی شادی کی، انصاری بچی تھی، اللہ کے نبی آئے، کہا شادی کر دی، رخصتی کر دی، کہا کر دی، کہ کوئی کچھ ساتھ میں گانے والا تھا، کہا نہیں اس کے ساتھ نہیں بھیجا، کہا انصاری لوگوں کے یہاں گیت کا رواج ہے۔ تو ایسا تھوڑی ہے، شریعت نے سب کچھ پابندی کر رکھی ہے، شادی میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، ڈھول بانسری یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا، میں نے کہا دف ڈھول جیسا ہی ہوتا ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے، آپ اس کو بجاؤ۔ تو کیا ہے کہ نیک لوگ ہیں، دین پر چلنے والے بھی، وہ بھی بیچارے مجلس میں بیٹھ سکیں گے، آپ نے ان کو دعوت دی ہے، آئے ہیں، آپ ان کا خیال نہیں کر رہے ہو اور اپنی اپنی چلائے جا رہے ہو، اور سنت کے خلاف کر رہے ہو، حدیث کے خلاف کر رہے ہو، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو جو چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے نا، وہ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عامر بن سعد، وہ ایک شادی میں گئے، وہاں دیکھا کہ کچھ بچیاں گیت گا رہی تھی شادی میں، حدیث کی بات، حضور کی بات سنا رہا ہوں، وہاں بچیاں گیت گا رہی تھی، تو وہاں دو بڑے اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، بدر میں شریک ہونے والے بڑے آدمی ہو، یہ گیت گایا جا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے سن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سننا ہے تو بیٹھو ورنہ چلے جاؤ، ہمیں اللہ کے نبی نے اتنی اجازت دی ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے اتنی اجازت دی ہے، وہ چپ ہو گئے۔ اور کئی ایسے موقع آئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر اسلام نے سب پابندی لگا دی ہے کہ بھائی کچھ پڑھا بھی نہیں جا سکتا، کچھ گنگنایا بھی نہیں جا سکتا، کچھ گیت وغیرہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ انصار کی لڑکیاں جو ہے اپنے گھروں میں گیت بھی گایا کرتی تھی۔ اب ہم تو کیا ہے، ہم دو انتہاؤں پہ ہیں، یا تو وہ کونا پکڑتے ہیں یا کونا، بند کرانے پہ آتے ہیں تو سب کچھ بند کرا دیتے ہیں، اور کرنے پہ آتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں خوشی بھی مناؤ اور غمی بھی گزارو، یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر اس طرح کرو گے فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ اللہ اس کا رسول کہہ دے بڑی کامیابی، اس کے بعد اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟